اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی۔ جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا تو آئے خداوند تیری شفقت نے مجھے سنبھال لیا۔ جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں خدا کا شکر کر رہا ہوں آپ کے لیے۔ ایک ایسا خدا کا انتظام ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک خوشی کی خبر ہے پیارے بھائی پیاری بہن، اور وہ یہ ہے کہ خداوند کے ہاتھ میں آپ کے لیے بہت بڑی بڑی برکتیں ہیں۔ ہمارے ہاتھ تو خالی ہیں، جھولی اگر خالی اس کے سامنے رکھ دی جائے، پھیلا دیا جائے تو پھر وہ بھر دیتا ہے۔ میری دعا آج خدا کے حضور اس طرح ہے کہ آئے خداوند، جو بھائی جو بہن آج اپنے خالی ہاتھ تیری طرف کر دے اور کہہ دے کہ میرے پلے کچھ نہیں ہے، مجھ پر رحم کر، سو آج تو اس کی جھولی بھی بھر دے گا اور اسے خوشی سے بھی بھر دے گا۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستو، خدا کے کلام میں سے ایک نبی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ خدا کا بندہ نبی داؤد، جسے خدا نے بادشاہت بھی بخشی اور نبوت بھی بخشی۔ وہ نبی اور بادشاہ دونوں ہے۔ دیکھو وہ خدا کے حضور کیا کہہ رہا ہے، یہ سننے والی بات ہے۔ سمجھ میں تو شاید نہ آ سکے، لیکن اگر من میں اتر آئے، دل میں آ جائے یہ بات، تو روحانی طور پر دولت مند ہو جاؤ گے۔ اگر مان لیا تو مالا مال ہو جاؤ گے۔ یہ بات سچ ہے، ماننے کے لائق ہے۔ ایمانداروں کا تجربہ ہے، ان کی گواہیاں ہیں۔ ان کی گواہیاں سننے سے امید پیدا ہو جاتی ہے، اور سوچنے لگتا ہے جو انسان نا امید ہے، نراش ہے، وہ کہنے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے میرے لیے امید ہے، کوئی میرے لیے کچھ نہیں کر سکا، میں بھی نہیں کر سکتا، خدا کرنا چاہتا ہے، تو ایک امید پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر خدا یسوع مسیح کے کلام کے بارے میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے، سنتے سنتے ایمان پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر جب ایمان پیدا ہو جائے، اس ایمان کی وجہ سے عجیب عجیب کام خدا زندگی میں کرتا ہے، اور اس بھائی یا بہن کو استعمال کرتا ہے، اس کے ذریعے سے پھر عجیب کام خدا کرتا ہے دوسروں کے لیے۔ سناتا ہوں آپ کو خدا کے بندے داؤد کی ایک بات، سمجھ میں آ گئی تو بات بن جائے گی۔ یہ لکھا ہے، ہائے خداوند اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے تو آئے خداوند کون قائم رہ سکے گا؟
یہ تو سب ایمانداروں کی دل کی آہ ہے، ہائے۔ ایک اور بندہ خدا کا یسایہ نام کا کہتا، ہائے میں کیسا کم بخت انسان ہوں، میں تو ہلاک ہوا۔ خدا کا بندہ پولوس بھی کہتا، ہائے میں کیسا کم بخت انسان ہوں۔ یسایہ کہتا، میں تو ہلاک ہوا، میں تو برباد ہو جاؤں گا۔ کیوں؟ گناہگاری نظر آ گئی، پاپ دکھائی دے گئے، خدا کے پیار کی روشنی میں کہا میں تو بیمار ہوں، میں تو کمزور ہوں، میرا تو حال برا ہے۔ لیکن دیکھو آگے کیا کہتا، کون قائم رہ سکے گا؟ کوئی نہیں۔ یہ بات سچ ہے، کیونکہ خدا کے کلام کا یہ فیصلہ ہے، سب نے گناہ کیا ہے، سب نے گناہ کیا، اور کوئی آدمی ایسا ہے نہیں جو اس بات کا انکار کرے۔ جو انکار کرے وہ سمجھدار نہیں ہے، وہ سچا نہیں ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ یہاں لکھا، پر مغفرت تیرے ہاتھ میں ہے۔ پھر ایک جگہ لکھا ہے خداوند کے ہاتھ میں شفقت ہے، پیار ہے۔ پھر لکھا اسی کے ہاتھ میں فدیے کی کثرت ہے۔ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہمارے ہاتھ میں تو سوائے ہماری بدکاریوں کے اور کچھ نہیں۔ کچھ لوگوں کو دکھائی دیتی ہیں، کچھ ہمیں دکھائی دیتی ہیں، کچھ ایسی جو ہمیں بھی نہیں دکھائی دیتی، ہمیں بھی نہیں نظر آتا، کیونکہ ہر ایک آدمی اپنے آپ کو راست باز سمجھتا ہے، اور اپنی راست بازی کے اندھیرے میں اسے اپنی ناراستی، اپنا پاپ دکھائی نہیں دیتا، خدا دیکھتا ہے۔ تو اسی لیے خدا کا بندہ جب خدا کی روشنی میں آیا تو کہہ رہا ہے خداوند مجھے تو سب کچھ دکھائی دے گیا، آئے اب میں کیا کروں؟ اور اگر تو حساب میں لائے گا تو میں کہاں جاؤں گا؟ پر اسے خدا کا ہاتھ دکھائی دے گیا، خدا کا بڑھا ہوا ہاتھ دکھائی دیا ہے، اور وہ داؤد سے کہہ رہا کہ بے شک تیرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں، لیکن دیکھ میرے ہاتھ میں تیرے لیے کیا کیا ہے۔ کیسا مبارک ہے وہ شخص جو پہچان لیتا ہے کہ میرے پلے کچھ نہیں، کہ میری زندگی میں کوئی ایسی بات ہے نہیں جسے خدا کے ساتھ بات کرتے وقت یوں کہوں کہ یہ میری نیکی ہے، یہ تو لے لے، اور اس کے بدلے میں تو مجھے نجات دے دے۔ کوئی نہیں خرید سکتا، سب ترازو میں ہلکے نکلیں گے، لیکن خداوند کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے۔ اس کے لیے جو ہاتھ پھیلائے اور کہے میرے پلے کچھ نہیں، میں تو برباد ہو گیا، میرا تو کچھ نہیں رہا، اب میں کہاں جاؤں؟ اس کے لیے ہاتھ بڑھا ہوا اس کا۔ اور ایمانداروں کی گواہی یہ ہے کہ جب جب کسی نے ایسے تڑپ کے، گھبرا کے، اس کے حضور رو کے چلا کے کہا ہے ہائے میں کہاں جاؤں، اب میں کیا کروں، مجھے کچھ دکھائی نہیں رہا، تو خداوند اسے اپنا ہاتھ دکھاتا ہے، کہتا دیکھ میرے ہاتھ کی طرف، میرے ہاتھ میں تیرے لیے کیا کیا ہے۔ تو میں خداوند کے کلام میں سے کچھ ایسی برکتیں ہیں جو خداوند آپ کو دینا چاہتا ہے، یہ اس کی خوشی ہے، وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچ جائیں۔ سچائی یہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا ہے گناہگار کی طرف، اور کہا جو کچھ تو کبھی کر نہ سکے گا لا میں کر دوں، تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، لا میں تجھے بچا لوں، تو ہمیشہ کی زندگی کما نہیں سکتا، لا میں تجھے دے دوں۔ یہ ہے سچائی، اور یہ سچائی خداوند یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے۔ اس نے کہا ہے راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، میں ہوں وہ سچائی، اور اس سچائی پر چلنے والا ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتا ہے، اسے دے دی جاتی۔ تو دیکھو کچھ باتیں ہیں جو خداوند کے ہاتھ میں ہیں، اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ میں ہیں۔ آپ کی طرف پیارے بھائی اگر آپ کو ضرورت ہے اور آپ جانتے ہو کہ آپ کو ضرورت ہے، تو آج آپ کی زندگی کا ایک نیا دن شروع ہو جائے گا۔ میرے پاس جو فون کالز آتی ہیں ایسے بھائی بہنوں کی آتی ہیں جو یہ کہتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، پھر میں ان سے کہتا ہوں اور کوشش کر کے دیکھ لو۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، اس آدمی نے اپنا سارا حال جب مجھے بتایا اور کہا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ایسا ہے جیسے پانی کو چھلنی میں ڈالا جائے، کچھ ٹکتا ہی نہیں ہے،
چین کس کو کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں، امن کیا ہوتا ہے ہمارے گھر میں تو ہے نہیں، محبت کا ذکر سنتے ہیں لیکن ہمیں اس کا تجربہ نہیں ہے، ہم کہاں جائیں، کیا کروں میں؟ تو میں نے اس کو کہا تھوڑا اور انتظار کرو بھائی، اگر کچھ اور کر سکتے ہو تو کر لو۔ کہتا سب کچھ کر کے دیکھ لیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا۔ تو میں نے کہا اچھا اب اگر یہ حالت ہے تو اب دیکھنا کہ خداوند آپ کے لیے کیا کچھ کر دے گا۔ یہ تھوڑے سی دنوں کی بات ہے، خدا کا شکر ہو اس نے پہچان لیا کہ میرے پلے کچھ نہیں ہے، اور خداوند نے اس کے پلے میں جو کچھ ڈال دیا ہے، واہ واہ، خداوند کا شکر، اسی کے نام کی تمجید ہو، اس کے نام کی بڑائی ہو، کیونکہ یہ وہی کرتا ہے۔ میں تو چپڑاسی ہوں اس کا، میں تو صرف آپ کو جب آپ اس کے پاس آتے دروازہ کھول رہا ہوں، میں تو اس کے لیے چپڑاسی ہوں، میں دروازہ کھولتا ہوں اور میں کہتا ہوں آؤ اندر، دیکھو وہ آپ کو کتنا پیار کرتا ہے اور آپ کے لیے کیا کرنا مانگتا ہے۔ پیارے بھائی پیاری بہن، آج آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا کام خدا کر دے گا۔ دیکھو پہلی بات جو وہ آپ کو دینا چاہتا ہے، جو بکتی نہیں ہے کہیں، کوئی دے نہیں سکتا آپ کو، وہ ہے گناہوں کی معافی کا یقین۔ وہ آپ کو یوں کہہ رہا ہے کہ لا اپنے گناہ مجھے دے دے، لا مجھے دے اپنے گناہ۔ کیوں اٹھائے پھرتی ہے انہیں، کیوں اٹھائے پھرتا ہے انہیں؟ کہاں لے کے جائے گا؟ یہ تجھے مار دیں گے، تجھے برباد کر دیں گے، تیرا گناہ تجھے بھی برباد کرے گا، تیرے خاندان کو برباد کر دے گا۔ لا یہ گناہ مجھے دے دے میرے بچے، میری بیٹی، اپنا بوجھ مجھے دے دے، یہ کہتا ہے وہ۔ گناہوں کی معافی کا یقین، یقین آ جائے گا آپ کو کہ اس نے میرے گناہ بخش دیے ہیں، میں چھوٹ گئی، میں چھوٹ گیا۔ اب یہ نہیں کہ نہیں صاحب وہ تو جو کچھ میں نے کرا ہے وہ تو بھرنا ہی پڑے گا، وہ کہہ رہا میرے بچے میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، لا دے اپنے گناہ مجھے۔ پیار کرنے والی مائیں اپنے بچوں کی بلائیں لیا کرتی، تیری بلا مجھے لگ جائے۔ کوئی برا نہیں مانتا اسے، کوئی اسے برا نہیں کہتا، وہ کیسے لے سکتی اس کی بلائیں؟ لیکن جو لے سکتا ہے ہماری بلائیں، جو لے سکتا ہے ہماری بد کرداریاں، وہ منت کر کے کہتا ہے دروازہ کھول، دیکھ میں باہر کھٹکھٹا رہا ہوں، اندر آنے دے۔ پہلی بات جس کا وہ خداوند کہتا گناہوں کی معافی کی خوشی۔ میں خدا کے کلام میں سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، دیکھو کیسی پیاری بات خداوند خود کہہ رہا ہے یسعیاہ نبی کی کتاب میں، اور بہت سے ایسے حوالے ہیں۔ یہ تو ایک حوالہ ہے جو میں آپ کو سنایا کرتا ہوں۔ ابھی تھوڑے دنوں کی بات ہے، ایک بھائی نے یہ بات سن لی اور اس کی زندگی بالکل اندھیرے میں سے نکل کے روشنی میں آ گئی ہے، اور خداوند کے نام کی بڑائی ہو، یہ خدا کے کلام کی قدرت ہے۔ اس نے کہا ہے میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا۔ اپنے نام کی خاطر، یہ ہے وہ نام جو بخشا گیا، اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، نجات دینے والا ہے وہ۔ ایک اور گواہی سنو ایک شخص کی جو خدا یسوع مسیح کا سخت مخالف تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ یسوع مسیح کی مخالفت کرنا ایک راست بازی کا کام ہے، اچھا کام ہے۔ تو جو لوگ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے تھے وہ ان کی جان کا دشمن تھا، مارتا تھا انہیں، جیل میں ڈلواتا تھا، ستاتا تھا۔ دیکھو اسے خدا یسوع مسیح کے ہاتھ کا مکاشفہ ہوا، اس نے خداوند کے ہاتھ کی طرف دیکھا، اس نے کہا تیرا ہاتھ تو خون آلودہ ہے، تیرے ہاتھ میں تو خون ہی خون ہے، میرے ہاتھ کی طرف دیکھ، اس میں جو میرا خون دکھائی دے گا تجھے، یہ کسی کو ہلاک کرنے کے لیے نہیں بہایا گیا ہے، میرے ہاتھ میں جو خون لگا ہوا ہے یہ تیری نجات کی قیمت ہے۔ دھو اپنے گناہوں کو اس خون سے، یقین کر میرے پیار کا۔ میں آپ کو سناتا ہوں، اعمال کی کتاب میں اس کا ذکر ہے، اعمال کی کتاب 22واں باب اور 14 آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ خدا نے اپنے خادم کو بھیجا تاکہ پولوس کو بتا دے، ساؤل اس کا نام تھا پہلا، ساؤل کو بتا دے کہ دیکھ خداوند کے ہاتھ میں تیرے لیے کیا ہے۔ یہ میں 14ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ اس نے کہا ہمارے باپ دادا کے خدا نے تجھ کو اس لیے مقرر کیا ہے کہ تو اس کی مرضی کو جانے اور اس راست باز کو دیکھے
اور اس کے منہ کی آواز سنے، یہ خدا کا انتظام ہے تیرے لیے، کیونکہ تو اس کی طرف سے سب آدمیوں کے سامنے ان باتوں کا گواہ ہوگا جو تو نے دیکھی اور سنی ہے۔ میں تجھے گواہ مقرر کر رہا ہوں، تو میری مخالفت کر رہا ہے، میں تجھے مناد مقرر کر رہا ہوں، تو نے تو سبھی کو رد کر رکھا ہے، میں تجھے رسول بنا رہا ہوں، بھیج رہا ہوں، اب کیوں دیر کرتا ہے؟ اب کیوں دیر کرتا ہے؟ اٹھ، بپتسمہ لے اور اس کا نام لے کر اپنے گناہوں کو دھو ڈال۔ یہ خداوند یسوع مسیح میں خدا کا پیار ظاہر ہوا۔ اٹھ، دیر مت کر۔ اگر کوئی چاہے تو آج ہی اسی وقت کہہ سکتا ہے، خداوند میں تو اپنے آپ کو دھو دھو کے تھک گیا۔ میں بھی یہی کہا کرتا ہوں خدا سے، جب میں صبح کو نہاتا ہوں یا جب بھی نہاتا ہوں تو میں یہ کہا کرتا ہوں، خداوند کھال تو میں نے دھو لی، مگر جو اندر کا حال ہے اسے کیسے دھوؤں؟ حال دھلے تو چال دھلے، رحم کر مجھ پر۔ ہر روز اس سے یہی دعا کرتا رہتا ہوں، اور خدا کا شکر ہے کہ اس کے نام میں یہ قوت ہے کہ وہ ہمیں دھو سکتا ہے، دھو دیتا ہے۔ میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں، ورنہ تیرے گناہ تجھے مٹا دیں گے، اور مٹ رہے ہیں۔ لوگ ان کی زندگیوں کو مٹا دیا ہے، خاک میں ملا دیا ہے گناہ نے۔ اچھے خاصے خوبصورت لوگوں کو، پیاری پیاری بیٹیوں کو، پیارے پیارے جوانوں کو خاک میں ملا دیا، مٹی میں ملا دیا۔ ماں باپ کی ساری امیدوں کو مٹی میں ملا دیا ہے گناہ نے۔ وہ کہتا ہے ادھر آ میرے پاس، میں تیرے گناہوں کو مٹا دیتا ہوں۔ تجھے سے تیری بدکاری نے، تیرے گناہ نے، تیری غلطی نے، دھوکے اندھیرے نے تجھے مٹی میں ملا دیا ہے۔ لا، میں تجھے مٹی میں سے اٹھا لوں گا، کیونکہ میں ہی ہوں جو تیری قدر جانتا ہوں، کیونکہ میں نے تجھے پیدا کیا، کیونکہ میں نے تیری جان کو بچانے کے لیے اپنی قیمت دی ہے، اپنی جان کی۔ تو میری نظر میں بیش قیمت ہے، بہو مولیہ ہے۔ دنیا میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ تو کتنی پیاری ہے اور تو کتنی قیمتی ہے میری نظر میں۔ تو کتنا قاعدہ، تو کس قدر پیارا اور مبارک ہے میری نظر میں۔ یہ کہتا خدا ہر ایک گناہگار سے، آ میرے پاس۔ اس کے ہاتھ میں شفقت کی کثرت ہے، بہت پیار ہے۔ تو جو اس کے پیار کو قبول کر لیتے ہیں تو سب سے پہلی بخشش، ہاں، ایک قسم کا ہلکا پن ہوتا ہے، بہت ہلکا پن۔ ہے خداوند، تو نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اب تو میرے گناہوں کو کبھی یاد نہیں کرے گا۔ اب کہتا بے شک، ہاں یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اسی لیے تو میں دنیا میں آیا ہوں۔ تھکے ماندے بھاری بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، آؤ، میں اٹھا لوں گا تمہارا بوجھ، تمہیں آرام مل جائے گا۔ ہاتھ بڑھا کے اسے کہہ سکتے ہیں، آپ آئے خداوند، مجھے ضرورت ہے اس کی، مجھے معلوم نہیں میرے گناہوں کا کیا ہوگا، مجھے معلوم نہیں میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میرا کیا حال ہوگا۔ وہ کہہ رہا ہے مجھے دے دے یہ سب کچھ، میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں اور تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا۔ سنا آپ نے پیارے بھائی، پیاری بہن، سنا آپ نے؟ یہ خدا کا پیار ہے، یہ سچ بات ہے، وہ کرنا مانگتا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے آپ سے۔ اسی لیے تو خدا نے یسوع مسیح کہا کرتا تھا، کوئی سنتا ہو تو سن لے، سمجھنے کو چھوڑ دو، سمجھ میں بعد میں آ جائے گا۔ جب کوئی آدمی ڈوب رہا ہو اور اسے کوئی بچانے آیا ہو تو وہ اس سے اس کا نام نہیں پوچھتا، پہلے اپنا نام بتاؤ، پہلے اپنا مذہب بتاؤ، پہلے اپنی قوم بتاؤ، کہاں کے۔ بھائی کوئی نہیں پوچھتا، یہ تو بعد میں پتہ لگتا ہے، پہلے بچ تو جاؤ، پھر پتہ لگ جائے گا کہ مسیح ہے کون۔ پہلے اس سے معافی تو لے لو، پھر وہ بتا دے گا کہ وہ ہے کون، پھر آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تو جہاں خداوند کے حضور سے یہ نجات کی خوشی نصیب ہوتی، معافی کی خوشی کا یقین حاصل ہو جاتا ہے، تو دیکھو ایک اور بڑا کام خداوند کی زندگی کا، خداوند کے پیار کا ہوتا ہے، ایک معجزہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جسے وہ بچا لے گا اسے پھر وہ بدلنا شروع کرتا ہے،
وہ اندر سے تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اندر سے اس کا پریورتن ہونے لگتا ہے، من بدلنے لگتا ہے۔ یہی شخص پولوس رسول، جس کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا ہے، جو مخالف تھا مسیح کا، اور پھر اسے کہا گیا اب دیر نہ کر، اس پر ایمان لیا، اس کے پیار کا یقین کر کے اس کے نام سے اپنے گناہوں کو دھو ڈال۔ جب وہ دھل گئے ہیں تو دیکھو اندر کیا ہوتا ہے، یہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ اس کی گواہی ہے۔ یہ دوسرا کرنتھیوں ہے، اس میں اس بات کا ذکر ہے، یہ پولس رسول خود بتا رہا ہے، اور یہ سننے والی بات ہے کیونکہ اس کی سخت ضرورت ہے مجھے اور آپ کو۔ اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے، گو ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے، پھر بھی ہماری باطنی انسانیت روز بروز نئی ہوتی جاتی ہے۔ یہ جو باہر سے ہم کمزور ہو رہے ہیں، بچپن سے جوان، جوان سے بوڑھے، اچھا خاصا تندرست انسان بیمار ہو جاتا ہے، یہ بدن بدلتا رہتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، ان کا اثر پڑتا ہم پر۔ تو کہتا باہر سے تو ہم بدلتے جا رہے ہیں، کمزور ہو رہے ہیں، لیکن اندر ایک بہت بڑا کام ہو رہا، جوں یہ ظاہری انسانیت یہ جو دکھائی دیتی ہے زائل ہوتی جاتی، گھٹتی جا رہی ہے، کم ہو رہی ہے، تو باطنی انسانیت اندر نئی ہوتی جا رہی ہے، ایک نیا پن رہتا اندر، ایک نئی خوشی، ایک نئی امید، ایک نیا ارادہ کہ ہم دوسروں کو بتائیں گے جو کچھ خدا نے ہمارے لیے کیا ہے۔ زندگی کا ایک نیا مقصد ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ جی میں روٹی کماؤں اور کھاؤں اور مر جاؤں، اور جو کچھ جمع کروں اسے دیکھتا رہ جاؤں اور ساتھ نہ لے کے جاؤں، یہ نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد یہ ہو جاتا ہے کہ خداوند اب تو نے مجھے بچا لیا، تو نے میرے بندھن کھول دیا، تو نے میرا بوجھ اٹھا لیا، اب کیا کرے گا؟ وہ کہے گا میں تیرے اندر آ کے تجھے اندر سے نیا بناؤں گا۔ باہر سے تو ہم کو معلوم ہوتا، ہم سب جانتے ہیں، دماغ ہم کو بتاتا ہے، ہمارے ماں باپ نے ہم کو بتا دیا، ہماری کتابیں ہیں ان میں لکھا ہوا تم کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اندر ایسا فطور، ایسا بگاڑ، ایسی بیماری ہے کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں کہ ہم کو کرنا چاہیے وہ تو کرتے نہیں، اور جو کچھ ہم کو معلوم ہے کہ یہ چیز نہیں کرنی چاہیے، مار دے گی ہم کو، ادھر ہی جاتے ہیں، وہی کرتے ہیں۔ اب کیا کریں؟ تو یہ باہر سے نہیں ہوگا اس کا علاج۔ جیسے میں عرض کر رہا تھا، کھال دھونے سے اندر کا حال نہیں بدلتا ہے۔ وہ کہہ رہا میں اندر سے تجھے بدل دوں گا، اور یہ خدا کا بندہ سخت غصے والا آدمی، پولس سخت غصے والا آدمی، نفرت سے بھرا ہوا، دوسروں کو قتل کرتا پھر رہا ہے، بڑا خوش ہو رہا ہے کہ میں خدا کا کام کر رہا ہوں۔ جب اسے خداوند کا دیدار حاصل ہوا، جب اسے درشن ہوا، تب اس نے پہچانا اور کہا ہائے میں کیسا کم بخت انسان ہوں، یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ میں کہاں جا رہا ہوں، میں کس کی مخالفت کر رہا ہوں۔ اس وقت اسے کہا گیا تھا اب دیر نہ کر، بس جو کر لیا تو نے کر لیا، یہ سب میں صاف کر دوں گا، میرا نام لے، یسوع نام لے اور دھل جائیں گے، پھر اس کے بعد میں کبھی یاد نہیں کروں گا، میں نہیں یاد کروں گا۔ تجھے یاد آیا کرے گا کہ تیرے ساتھ کتنا بڑا احسان ہوا ہے، دوسروں کو بتایا کرے گا۔ وہ یوں کہہ رہا کہ جب سے میرے گناہوں سے مجھے مخلصی حاصل ہوئی ہے، چھٹکارا ملا ہے، تو ایک معجزہ میرے اندر ہو رہا، میں اندر سے بدلتا چلا جا رہا ہوں، غصہ دور، نفرت دور، جھوٹ دور، دوسروں کو برباد کرنے کی جو خواہش ہے، خون کی پیاس دوسروں کی، وہ سب دور۔ یہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ سخت ضرورت ہے میرے پیارے بھائی اس وقت اس چیز کی، اس معجزے کی، اس چمتکار کی۔ پیاری بہن، اس کی ضرورت ہے گھروں میں، ہمیں ضرورت ہے، ہمارے بچوں کو ضرورت ہے اس کی، اور اس کے ہاتھ میں ہے یہ۔ اگر آپ چاہو تو دیر نہ کرو، لے لو، کہہ دو پیارے یسوع مجھے اس کی ضرورت ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور پیارے بھائی، پیاری بہن، آپ نے سنا ہوگا
ایک بات میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی، جو خدا کے پیار کی آواز ہے، ایک ایسے شخص کو سنائی دی ہے جسے پیار کا پتہ ہی نہیں تھا کہ پیار کیا ہوتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ خدا کی محبت کیا ہے، اس لیے اس کے دل میں نفرت تھی اور وہ سوچتا تھا کہ شاید یہی خدا کی خدمت ہے، لیکن اسے یہ کہا گیا تھا کہ اب دیر کیوں کرتا ہے، دھو ڈال اپنے گناہوں کو، تیرے لیے گناہوں کے دھوئے جانے کا بندوبست ہو گیا، میں تیرے گناہوں کو دھو دوں گا، اٹھ دیر نہ کر۔ اگر آپ نے سن لی یہ بات تو میرے پیارے بھائی، میں آپ کی صرف منت کر سکتا ہوں، بنتی کر سکتا ہوں کہ ایک دفعہ خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں موقع دے کے دیکھیں۔ اگر تو آپ خوش ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں اس کی، تو بھائی میں آپ کے پیروں کو بھی سلام کرتا ہوں، مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں آپ کو پیار سے یہ بات پہنچا دوں، پیاری بہن پیارے بھائی، کہ کچھ ایسا کام ہے جو انسان نہیں کر سکتا۔ سب لوگ مانتے، خدا کے بندوں کو کے پاؤں چھونے کا مجھے موقع ملا ہے، ان سے میں نے یہ پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم کیا بتائیں اس کے بارے میں، کیا کہہ سکتے ہیں، یہ تو وہی کچھ کرے گا تو ہوگا۔ اور میں یہ بتاتا ہوں کہ ایمانداروں کی گواہی ہے کہ وہ تیار ہے کرنے کے لیے، آج انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سو آپ ایک دعا کر سکتے ہو، میں نہیں آپ کے لیے وہ دعا کر سکتا، میں آپ کے ساتھ دعا کر سکتا ہوں۔ میں آپ کے لیے اس لیے دعا نہیں کر سکتا کیونکہ میں کچھ کر نہیں سکتا، میں صرف بتا سکتا ہوں وہ کون ہے جو آپ کے لیے وہ کام کر سکتا جو کوئی انسان نہیں کر سکتا، اس کا نام یسوع ہے، وہ خدا کا پیار ہے، وہ خدا کی نجات اور مکتی ہے گناہگار انسان کے لیے، گناہگاروں کے لیے آیا ہے۔ آپ اس سے یہ کہہ سکتے ہو کہ میرے گھر کا حال دیکھ، اس کی وجہ یہ کہ میرے دل کا حال برا ہے، میں دوسروں پر الزام لگاتی ہوں، دوسروں پر الزام لگاتا ہوں، حال میرا اپنا خراب ہے۔ وہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں اور تیری خطاؤں کو کبھی یاد نہیں رکھوں گا، اور میں تجھے اندر سے تبدیل کر دوں گا، تو بدلنا شروع ہو جائے گا، پھر تجھے پتہ لگے گا میرا پیار کیا ہے، اور لوگوں کو پتہ لگے گا کہ اس پیارے پرمیشور نے زندگی میں کیا کر دیا۔ اگر آپ تیار ہیں تو آپ یسوع مسیح سے صرف اتنا کہہ دیجئے، اے پیارے خداوند یسوع، مجھے تیری ضرورت ہے، میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھ میں دے رہی ہوں، تیرے سپرد کر رہا ہوں۔